اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حافظ محمد اکرم اوان ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا آج کا موضوع مارل ویلیوز یعنی اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہے، اور ان میں سے بھی ہم صبر پر بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صبر کے حوالے سے کیا رہنمائی کی گئی ہے، صبر کی صفت کس طرح کے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور صبر نہ ہونے سے انسان کے اوپر کون سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، آیت نمبر 155 ہے کہ یا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ چیزوں کے خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مال، جان اور نعمتوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور فرمایا خوشخبری ہے، بشارت دے دو ان کو جو صبر کریں۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ سورہ لقمان، یہ 21ویں پارے کے اندر سورہ موجود ہے، اور اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ جو اولو العزم کام ہیں، جو عزیمت والے کام ہیں، جو بڑے کام ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور چوتھے نمبر پہ جو فرمایا کہ جو مصیبت آئے، جو پریشانی ہو، جو تکلیف آئے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ پھر ہم آتے ہیں 30ویں پارے کے اندر، وہاں پر سورہ عصر ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق اور حق بات کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر اور صبر کی تاکید کریں۔ تو گویا دنیا کے اندر خسارے سے بچنا ہے تو پھر بھی صبر کرنا پڑے گا۔ اگر اولو العزم امور کا جو ان کو اختیار کرنا ہے تو پھر بھی صبر ہے۔ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اور اس کو برداشت کرنے کا نام بھی صبر ہے۔ اب یہ دیکھیں، جس انسان کے اندر صبر ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جس کے اندر صبر ہوتا ہے اس کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے۔ جس کے اندر صبر ہوتا ہے اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ تھردلا نہیں ہوتا، وہ باولا نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کے اندر صبر کی صفت ختم ہو جائے تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان جلد بازی میں اتر آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ چوک علامہ اقبال میں موبائل کی دکان کے اندر ایک لڑکا داخل ہوا، اس نے کوئی بھاؤ تاؤ کیا موبائل کے حوالے سے، تو کیا ہوا؟ وہ ریٹ نہیں بنا، چھوٹی سی کوئی بات ہوئی، اس نے پسٹل نکالا اور اس دکان والے کو گولی مار دی۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ اس کے اندر باقی جہاں پر باقی مسائل بھی تھے، ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم اس کو سم اپ کریں گے اور اگر ہم مشاہدہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو پتہ چلے گا صبر کا فقدان تھا، صبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ آپ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوں
اور آپ ذرا دیکھیں، جائزہ لیں کہ لوگ کھڑے ہیں، وہ اشارے کے احترام میں کھڑے ہیں کہ ابھی جو اشارہ ہے وہ سرخ ہے، سرخ بتی جل رہی ہے، اس کے بعد جیسے ہی سبز بتی جلتی ہے تو آپ ذرا انتظار کر لیں، محض آپ کو 15 20 30 سیکنڈ انتظار شاید کرنا پڑے کہ پیچھے سے ہارن کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ صبر کا فقدان ہے۔ بینک میں چلے جائیں، بل جمع کروانے، کوئی ٹرانزیکشن کروانے اور لائن لگی ہو تو پچھلوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس سے سب سے پہلے ہماری باری آ جائے، اور اگر کہیں کسی وجہ سے روڈ کے اوپر کوئی بلاکیج آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو وہاں پہ اور خاص طور پہ چوراہوں کے اندر، چوک کے اوپر تو یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا راستہ ملا، ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، باقی جو لوگ ہیں وہ بعد میں نکلیں۔ تو کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، اس کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی ہے، ٹریفک کا جو بہاؤ ہے، لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی کیا کرے۔ بینک کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، جہاں پر کسی کا بس چلتا ہے اور وہ اس بس چلنے کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر کی صفت نہیں ہے۔ تو آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، اب آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی وجہ سے ڈپریشن کی بیماریاں، یہ اعصابی کھچاؤ، یہ تناؤ اور یہ فرسٹریشن اور یہ ساری بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، یہ محض صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر صرف ایک صفت کو پیدا کر دیا جائے اپنے اندر، صبر کی صفت کو، تو یہ یقین کریں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ٹریفک کے سگنل کے اوپر جو لوگوں کی بھرمار ہو جاتی ہے ہارنز کی، جو بینک میں یا کسی اس طرح کی جگہ پہ جہاں پہ قطار لگی ہوتی ہے، ہر ایک انسان جو اس کوشش میں ہو جاتا ہے میں پہلے چلا جاؤں، اور تو اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت تک بات جانا، یہ سارے کام جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، عدالت ہے، آپ کچہری دیکھ لیں، آپ تھانے میں چلے جائیں، وہاں پہ جو جرائم ہیں ان کے اگر مختلف اس کے نکات کو الگ کیا جائے اور جرم کی وجوہات میں سے مختلف وجوہات کو الگ الگ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان میں ایک سب سے بڑا جو عنصر تھا، جس کی کمی تھی، وہ صبر تھا۔ تو اس لیے تو یہ کہا گیا نا کہ یہ اولو العزم کاموں میں سے ہیں۔